بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور کچھ خبریں کچھ اسلام آباد سے شیئر کرتا ہوں جی، اور کچھ ارشد شریف صاحب کے بارے میں. ارشد شریف صاحب کا جست خاکی آج اسلام آباد پہنچ جائے گا، اور اسلام آباد اس کے بعد پھر کل جو ہے ان کی تدفین ہے H11 قبرستان میں. ایک بار پھر میں آپ کو بتا دوں کہ ارشد شریف صاحب جن کو قتل کر دیا گیا تھا، جن کو شہید کیا گیا ہے کینیا کے دارالحکومت نیروبی سے کچھ فاصلے پر، ان کا جست خاکی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہونے کے بعد پوسٹ مارٹم ہو گیا، رپورٹ ہو گئی، وہ ساری جو بھی لوازمات تھے وہ پورے کر دیے، اور شہباز شریف صاحب کی جو کینین پریزیڈنٹ سے بات بھی ہوئی، اس کے بعد پھر اس کا ایکسپیڈائٹ کیا گیا، پھر صحافتی تنظیمیں اس میں آئیں، اور کچھ وہاں پہ ہمارے پاکستانی بھائی جو ہیں انہوں نے بھی بہت زیادہ رول ادا کیا اپنے طور پہ. اور اس طریقے سے ارشد شریف صاحب کا جو جست خاکی ہے وہ آج اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچے گا، اور کل جو ہے H11 قبرستان میں ان کو سپرد خاک کیا جائے گا، جہاں پہ ان کے والد صاحب آلریڈی وہاں پہ ہیں، اور ان کے بھائی جو ہیں ارشد شریف کے چھوٹے بھائی جو فوج میں میجر تھے وہ بھی وہیں پہ ہیں. تو آج اپنے پیاروں کے پاس ارشد شریف صاحب چلے جائیں گے، اور دیکھنا یہ ہے کہ ان کے پہلو میں جگہ ملتی ہے یا کچھ فاصلے پہ جگہ ملتی ہے H11 قبرستان میں. تو یہ تو ایک نماز جنازہ بھی H11 قبرستان میں ہی ادا کیا جائے گا. اور میں ایک ریکویسٹ ضرور کروں گا اپنے تمام پاکستانی بھائیوں سے، وہ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں، جہاں جہاں بھی ہیں، ان سب سے ایک ریکویسٹ میں ضرور کروں گا کہ غائبانہ نماز جنازہ ضرور ادا کریں اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے ملکوں میں، جہاں جہاں رہتے ہیں. برطانیہ میں مختلف شہر ہیں، بہت ان کے فالورز ہیں، پاکستانی بہت زیادہ ہیں، وسیع پاکستانی سب ان سے پیار کرتے ہیں. میں سعودی عرب گیا، وہاں پہ بھی، UAE گیا، وہاں پہ بھی، برطانیہ وہاں پہ بھی، جہاں جہاں پہ بھی میں رہا ہوں پچھلے 4-5 مہینوں میں، تو ہر جگہ پہ، ایون ترکی میں، تو وہاں پہ بھی اوورسیز پاکستانی جو ہیں ارشد شریف صاحب کے بارے میں جتنے میرے بارے میں متفکر تھے، اس سے کہیں زیادہ ارشد شریف صاحب کے بارے میں متفکر تھے، اور وہ کہتے تھے کہ وہ کسی مغربی ملک میں آ جائیں اور ان کو کہیں، مشورہ دیں، جلدی سے ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے تو کریں. تو بہرحال سب پیار کرنے والے ہیں، تو میں سب سے یہ کہوں گا کہ پاکستان میں ظاہر ہے اسلام آباد سب کے سب نہیں پہنچ سکتے، تو اپنے اپنے شہروں میں نماز جنازہ، غائبانہ نماز جنازہ ادا کریں، اور ٹویٹ ضرور کریں مختلف شہروں میں نماز جنازہ، غائبانہ نماز جنازہ، تاکہ ان کو ہم خراج تحسین پیش کر سکیں اور بتا سکیں اللہ تعالیٰ کے حضور بھی اپنا ایک، ہر پاکستانی جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور بھی ایک نوٹ کروا سکے کہ جناب ہم نے بھی نماز جنازہ پڑھی ہے، اور ایک پاکستان کے ہیرو کی، پاکستان سے محبت کرنے والے کی، محب وطن پاکستانی جرنلسٹ کی، جو بے داغ تھا اور ایک صاحب کردار تھا اور دلیر نڈر بے باک تھا. تو اس کے لیے ہمیں یہ ضرور کرنا چاہیے، ہمارا فرض بھی ہے بینگ اے مسلم، اور ادروائز بھی اپنا اظہار محبت جو ہے وہ اس طریقے سے کریں. باقی دعا کریں اللہ تعالیٰ جس نے بھی یہ ظلم کیا ہے، جس نے بھی کیا ہے، ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ دلوں میں چھپے راز جو ہیں وہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا، کیوں ہوا، کس نے کیا، جو کچھ بھی ہے چھپے راز جو ہیں، اس کے اکارڈنگلی ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اور جو کچھ جانتا ہے، جو بھی قاتل ہے، جو بھی ظالم ہے، اس کو ضرور سزا ملنی چاہیے، اور عبرت کا مقام اس کے لیے ہونا چاہیے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں. باقی انویسٹیگیشن چل رہی ہے جی، اور یہ کیس جو ہے اب بین الاقوامی حیثیت اختیار کر گیا ہے، یہ اب نارمل نہیں رہا. جیسے محترمہ بینظیر بھٹو کا تھا قتل اور ان کی شہادت ابتدا میں جیسے ہوا تھا کہ جی وہ بالکل لوکل معاملہ ہے، لیکن نہیں، آہستہ آہستہ وہ ایک عالمی واقعہ جو ہے وہ صورت اختیار کر گیا تھا. اس پہ پھر انویسٹیگیشن، مختلف نوعیت کی انویسٹیگیشن ہوئی، ایون UN کی طرف سے بھی کی گئی تھی. تو اس لیے اس پہ بھی ڈیمانڈس کی جا رہی ہیں، نہ صرف یہ کہ اندرون ملک پاکستان میں
کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور تحقیقات کی جائیں، بلکہ بیرون ملک بھی یہ ڈیمانڈز بڑھ رہی ہے کہ اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے، اور انٹرنیشنل کنسورشیم جو ہے وہ بھی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ارشد شریف صاحب کے قتل کی، شہادت کی، واقعے کی تحقیقات ہونی چاہیے اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ یہ ایک بین الاقوامی واقعہ بنتا جا رہا ہے، کیونکہ ارشد شریف صاحب ایک نون فیس تھے، انہوں نے اردو جرنلزم بھی کی، انہوں نے انگلش جرنلزم بھی کی، وہ غیر ملکی خبر رساں اداروں کے ساتھ، غیر ملکی نیوز ایجنسیز کے ساتھ بھی وہ وابستہ رہے، اس لیے بھی اور اپنے کام کی وجہ سے بھی، اور ان کا کام جو ہے، ان کا اپنے پروفیشن میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ ایک نون فگر تھے، اس لیے آہستہ آہستہ یہ معاملہ بڑھتا جا رہا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ جناب کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک عام شہری کا قتل نہیں تھا، یہ عام شہری کا حادثہ نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کے ایک ایوارڈ یافتہ جرنلسٹ، ان کا یہ قتل ہے، ان کی یہ شہادت ہے، اور یہ ان نوٹسڈ نہیں رہے گی، ان ہرڈ نہیں ہوگی، بلکہ اس کو ضرور، اس کا نتیجہ کوئی نہ کوئی ضرور نکلے گا کہ آخر یہ سب کیا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ جتنا بھی کسی چیز کو دبا لیں تو جو جرم ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنا نشان ضرور چھوڑ دیتا ہے، جرم اپنا نشان ضرور چھوڑتا ہے، مجرم خواہ کتنا ہی چلاک ہو، کتنا ہی ہوشیار ہو، کتنا ہی شاطر ہو، وہ کوئی نہ کوئی ایسا کلو چھوڑ دیتا ہے کہ اس کے ظاہر ہے ایک انسان کا جو قتل ہے یہ غیر معمولی واقعہ ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے بھی ارشادات، ان کے بھی احادیث، ان کے بھی فرامین ہیں، موجود ہیں، تو اس لیے جان کی بہت حرمت ہے۔ تو یہ جتنا بھی آپ کوشش کر لیں، اور جس طریقے سے تضادات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور یہ سب کچھ، اور خاص طور پہ جی میں ایک ضرور بات کہوں گا کہ مجھے بھی دنیا بھر سے بہت سے میرے پیارے جو فالوورز ہیں، پاکستانی بھائی ہیں، مجھے فالو کرتے ہیں، مجھے سنتے ہیں، بے شمار سینکڑوں ہزاروں میسیجز آئے، کالز آ رہی ہیں، میں فرداً ان کا جواب نہیں دے سکتا، لیکن وہ سب کے سب بڑے کین ہیں، سب کے سب کنسرنز ہیں ان کا میرے بارے میں، جو کچھ بھی آپ میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جی، دعائیں کیجیے، اور یہ بھی دعا کرنا کہ ہم ثابت قدم رہیں، اور ہم جو کچھ بھی کریں پاکستان کے لیے کریں، اور پاکستان سے آگے پیچھے کچھ نہ سوچیں، تو انشاءاللہ حق اور سچ جو ہے وہ ہم بیان کرتے رہیں گے۔ تو جس دوست نے بھی مجھے رابطہ کیا، مجھے میسیج کیا، کسی بھی وائس سے میسیج آیا، ان سب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور خوش و خرم رکھے، اور پاکستان کے لیے دعا ضرور کریں کہ یہ جو جتنی بھی قربانیاں دی جا رہی ہیں پاکستان کے لیے، یہ سود مند ہوں، پاکستان کے لیے فائدہ لے کے آئیں، اور قربانیاں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، تو پاکستان ایک خوشحال ملک بنے، اور ایک آزاد ملک بنے، حقیقی معنوں میں آزاد ملک بنے۔ تو یہ سب کچھ چلتا رہے گا جی، جیسے جیسے اپڈیٹس ہوں گی۔ تو ایک ساتھ کچھ اور بھی خبریں ہیں۔ عمران خان صاحب کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈسکوالیفائی کیا تھا، نااہل قرار دے دیا تھا، اور 4 دن کے بعد بالآخر وہ ججمنٹ جو ہے وہ بازیاب ہو گئی، برآمد ہو گئی، اور اس پہ پھر دستخط بھی ہو گئے، اور وہ ججمنٹ ریلیز کر دی گئی ہے، اور اب اس کی کاپی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو شاید آج مل جائے گی، کیونکہ کل وہ ریلیز کی ہے، بڑی مشکل سے، پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی تھی، اور کس کے پاس تھی، کون سے دستخط ایسے تھے جو کہ ہوتے ہوتے وہ 5-4 دن لگ گئے۔ تو بہرحال وہ ریکور ہو گئی ہے، اور اب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سبمٹ بھی ہوگی، کیونکہ وہ ججمنٹ جو تھی اسی کی بنیاد پہ عمران خان صاحب کو، اور وہ جو مٹھائیاں تقسیم کی گئی تھیں جی، وہ مٹھائیاں واپس آنے والی ہیں، بلکہ واپس آ چکی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب اس کیس کو سن رہے تھے، اور اس میں جو چیز سامنے آئی کہ جی اسٹے لینے گئے تھے تو اسٹے نہیں دیا،
تو مزے کی بات یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا اسٹے تو میں اس بات پہ دوں اگر کوئی ججمنٹ ہو، تو آپ کو جلدی کیا ہے، کیوں اسٹے لینا چاہتے ہیں؟ عمران خان صاحب کے وکیل نے کہا جی وہ کرم میں الیکشن ہے اور عمران خان صاحب اس الیکشن کا اس میں حصہ لے رہے ہیں، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے آپ الیکشن کمیشن کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ سسپینڈ کر دیں، ججمنٹ سسپینڈ کر دیں۔ تو چیف جسٹس ترمین اللہ صاحب نے کہا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے ججمنٹ سسپینڈ ہو یا نہ ہو، کیونکہ وہ تو ڈسکوالیفیکیشن جو تھی وہ تو اس سیٹ کی حد تک تھی جس سیٹ پہ وہ رکن قومی اسمبلی ہیں، تو وہ سیٹ کی حد تک ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہے اور وہ ڈی سیٹ ہو گئے ہیں بس وہاں تک۔ اور اس کے بعد تو یہ جو نیا الیکشن لڑا ہے یہ 6 سیٹیں بھی محفوظ ہیں عمران خان صاحب کی، اور اگلا الیکشن کوئی لڑ رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی قدغن نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہی ہوا کہ جو مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی تھیں اور کہا جا رہا تھا یہ تاحیات نااہل ہو گئے ہیں عمران خان صاحب، اور اس کے بعد کہا گیا یہ 5 سال کے لیے نااہل ہو گئے ہیں، خود بخود ہی یہ کر رہے تھے، تو پتہ یہ چلا جی کہ عمران خان صاحب وہ صرف ایک سیٹ جو ان کی تھی میاں والے کی، اس حد تک وہ ڈی سیٹ ہوئے ہیں، اور الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ فارغ ہو چکا، آیا بھی ہے اور ختم بھی ہو چکا ہے، اور عمران خان صاحب رکن قومی اسمبلی 6 سیٹوں پہ منتخب ہوئے ہیں، وہ سب کی سب سیٹیں محفوظ ہیں، اور کرم ایجنسی کا جو الیکشن ہو رہا ہے کرم کا، اس میں بھی وہ حصہ لیں گے، اور اگر وہ جیت جاتے ہیں تو اس میں بھی وہ رکن قومی اسمبلی قرار پائیں گے۔ تو یہ تو ایک چیز ہے جی۔ ایک اور خبر بھی لے لیں کہ جو ایک لاہور میں سیمینار ہوا تھا اس میں وزیروں کی موجودگی میں، وزیر خارجہ، وزیر قانون، دیگر وزیروں کی موجودگی میں اور آنریبل ججز کی موجودگی میں وہاں پہ فوج کے خلاف، آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کے خلاف شدید ترین نعرے بازی، الزامات، اور ہماری مسلح افواج کے خلاف، آرمڈ فورسز، وردی، اس پہ شدید ترین وہاں پہ نعرے بازی ہوئی تھی، اور انتہائی خطرناک قسم کے نعرے لگائے گئے تھے، اور الزامات بھی لگائے گئے تھے، دھمکیاں بھی کی گئی تھی، ملائن کیا گیا، اور وزراء جو ہیں وہ وہاں پہ ہنستے رہے تھے۔ تو ہم نے بھی نشاندہی کی تھی کہ اس پہ کہ یہ ہو کیا رہا ہے، تو اس پہ جی لا منسٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں ان کو مستعفی ہونا پڑ گیا ہے، اور انہوں نے اپنا استعفیٰ بھیج دیا ہے صدر مملکت کو۔ لا منسٹر وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب سینیٹر بھی ہیں، وہ پہلا شکار ہو گئے ہیں اس سارے معاملے کا۔ تو یہ سچویشن ہے، اور ابھی بلاول بھٹو صاحب نے ندامت کا اظہار کیا ہے اور معذرت کی ہے کہ بطور وزیر خارجہ ان کے سامنے جو کچھ ہوتا رہا یا جو کچھ انہوں نے نامناسب الفاظ استعمال کیے اس پہ انہوں نے معذرت کی ہے۔ تو فرق صرف یہی ہے جی کہ تگڑے ہیں تو ان کا استعفیٰ یا پھر معذرت قبول کر لی جاتی ہے، اور اگر تگڑے نہیں ہیں، بیچارے شریف آدمی ہیں، تو ان کو پھر اٹھایا بھی جاتا ہے، ان کو پھر مارا بھی جاتا ہے، ان کو پیٹا بھی جاتا ہے، ان کو ننگا بھی کیا جاتا ہے، ان کو بے لباس بھی کیا جاتا ہے، ان پہ تشدد بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہوگا، اور وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ ساری بے حرمتی کی جا رہی ہے، جو افواج پاکستان کے فطری اتحادی ہیں، فطری اتحادی دل و جان سے، لیکن ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔